اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی فضیلت۔ اگر آپ اپنے حق میں کوئی دعا جلدی قبول کرانا چاہتے ہیں تو وہی دعا کسی دوسرے کے حق میں کرنا شروع کر دیں۔ مثلاً اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو کسی اور کے لیے سکون مانگ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں تو کسی اور کے لیے رزق مانگ لیں۔ آپ آسانیاں چاہتے ہیں تو کسی اور کے لیے آسانیاں مانگ لیں۔ آپ محبت چاہتے ہیں تو کسی اور کے لیے محبت مانگ لیں۔ آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کسی اور کے لیے مانگ لیں۔ یقین کریں جب آپ کسی انسان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آمین، تمہارے حق میں بھی قبول ہو، اور سوچیں کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں گے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی جلدی قبول ہوگی۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے نہ اس وقت کے بعد۔ جس بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں کافی سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا جیسے آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے ایک دعا پر بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے، سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا، اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، بس تم اچھی طرح صبر کرو۔ افطاری بنانے سے جلدی فارغ ہونے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے پاس دعا کرنے کا وقت ہو۔ افطار کے وقت دعا کرنا ایسے ہے جیسے مزدوری کے بعد اجرت لینا۔ یاد رکھیے جو روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا مانگنا بھول گیا گویا وہ اپنی اجرت لینا بھول گیا۔ افطار کا وقت دعا کا وقت ہے، اپنی ساری التجائیں اپنے رب کے سامنے رکھنے کا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ دعا دینے کی عادت ڈالیں۔ کسی سے فون پر بات کریں تو دعا دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا دیں، کوئی آپ کا کام کرے تو دعا دیں، کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو دعا دیں۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کریں، اور جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ تو بس آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور اولاد کی تکلیف سے سب سے زیادہ اذیت ناک تکلیف ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھ، ہر ماں کی گود بھری رہے۔ اے پاک پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یا رب العزت، ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھنا، زندگی کے کسی پل میں بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، اور ہر پل ہماری مدد کرنا۔ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ وہ جو معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اے اللہ تو مجھے پالنے والا ہے، بہترین دن عطا فرمانے والا ہے، میرے نصیب میں کچھ ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔